أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وأوحينا إلى موسى اور ہم نے وحی بھیجی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وآخیہ اور ان کے بھائی کی طرف ان تبوأ یہ کہ تم مقرر کر لو ٹھکانہ لے لو لقومکما اپنی قوم کے لیے بمصر بیوتا یہاں مصر شہر میں گھر وجعلوا بیوتکم اور بناؤ تم اپنے گھروں کو قبلتاً جا نماز واقیموا الصلاۃ اور نماز کی پابندی کرو وبشر المومنین اور خوشخبری سنا دو ایمان والوں کو وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربنا انک آتیت فرعون اے ہمارے پروردگار بے شک تو نے دیا فرعون کو وملأہ اور اس کی جماعت کو زینتاً دنیا کی ٹھاٹ باٹ زینت خوبصورتی واموالاً اور بہت سے مال دولت فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ربنا ہمارے پروردگار لیضلوا یہ اس لیے کہ تاکہ وہ گمراہ کریں لوگوں کو عن سبیلک تیری راہ سے ربنا اطمس علی اموالہم اے ہمارے رب مٹا دے ان کے مالوں کو واشدد علی قلوبہم اور سخت کر دے ان کے دلوں کو فلا یؤمنوا بس وہ نہ ایمان لائیں حتی یروا العذاب العلیم یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب قال اللہ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما تحقیق قبول کر لی گئی تم دونوں کی دعا فاستقیما پس قائم رہو ڈٹ کے رہو ولا تتبعان اور نہ پیروی کرنا سبیل الذین لا یعلمون ان لوگوں کی راہ کی جو نہیں سمجھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھی یہ نبیوں کا خاندان تھا نبیوں کی اولاد اور نسل سے تھے لیکن غلامی کی وجہ سے دین سے دور چلے گئے بگڑ گئے دینی اخلاقی لحاظ سے یہ قوم تباہ ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے اور ان کی آزادی کے لیے اور فرعونیوں کی اصلاح کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا آپ کا معاون اور آپ کا نائب آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اور یہودیوں میں احکام شریعہ میں بڑی سختی تھی ان میں ایک سختی یہ بھی تھی کہ یہ لوگ ان کی عبادت صرف عبادت خانے میں ہو سکتی تھی عبادت خانے سے باہر ان کو عبادت کی اجازت نہیں تھی اور دوسرا کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے
تو اس کپڑے کو دھونے سے کپڑا پاک نہیں ہوتا تھا، بلکہ جہاں ناپاکی لگی ہو اس کو کاٹنا پڑتا تھا، کاٹ کے وہ ٹکڑا پھینک دو تب کپڑا پاک ہوتا تھا۔ اور اس طرح اور بھی بہت سے احکام میں ان کے اوپر بڑی سختی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی برکت سے اس امت کے لیے احکام میں بہت نرمی فرمائی، اور اس امت کو یہ آسانی دی کہ یہ جہاں بھی ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے تو ساری زمین کو اللہ نے ان کے لیے مسجد سجدہ گاہ بنا دیا۔ ہاں یہ کہ ظاہراً زمین پہ کوئی ناپاکی نجاست نہ ہو، تو پوری زمین کا عمومی جو حکم ہے وہ پاک ہونے کا ہے جب تک اس کی ناپاکی یقینی نہ ہو۔ تو جہاں بھی ان کو نماز کا وقت آئے تو یہ کپڑا بچھائیں یا ننگی زمین پہ وہیں پہ نماز پڑھ لیں، یہ اس امت کے لیے اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ اور اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو جہاں ناپاکی لگی ہے اس کو دھو لیں، تو دھو دینے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ ہاں الا یہ کہ کوئی مسجد کے قریب ہو یا وہ آبادی میں ہو اور نماز کا وقت ہو جائے اور اس کو کوئی شرعی عذر نہ ہو، مسجد میں نماز پڑھنے سے کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز جماعت کے ساتھ آ کے ادا کرے، اور اگر بلا ضرورت بلا وجہ وہ جماعت سے بغیر گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے ارد گرد رہنے والوں کی نماز سوائے مسجد کے نہیں ہوتی، یعنی جماعت کے بغیر ان کی نماز نہیں ہوتی۔ شرعی عذر یہ ہے کہ مثلا ابھی یہ نیند کا وقت ہے، ارادہ تھا صبح نماز اٹھ کے پڑھنے کا، لیکن کسی وجہ سے وہ نیند سے اٹھ نہیں سکا جس کی وجہ سے جماعت اس کی رہ گئی، اور یا کسی بیماری کی وجہ سے وہ شخص جماعت میں شریک نہیں ہو سکا اور اپنی نماز پڑھ لی، مسجد میں آ کے پڑھ لیا گھر میں، تو یہ تو ایک عذر ہے۔ لیکن اگر انسان جاگتا ہے اور تندرست ہے، صحت مند ہے، لیکن سستی کی وجہ سے وہ گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، جماعت میں شریک نہیں ہوتا، کوئی وجہ نہیں ہے جماعت میں شریک ہونے سے رہنے میں، تو ایسے شخص کی نماز اکیلے نہیں ہوتی ہے مسئلہ۔ تو فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف، أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، ان پہ بھی پابندی تھی کہ عبادت خانوں میں جا کے نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، لیکن کچھ معروضی حالات ان کے لیے بنے جب موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی آپ کی فرعون سے سخت مخالفت ہوگی، اور فرعون انتہا کو پہنچ گیا کہ اب موسیٰ کو نہیں چھوڑنا، آپ کے قتل کے در پہ ہوا، آپ کی قوم کے اوپر اس نے سختیاں شروع کر دی۔ اب اللہ نے یہ حکم بھیجا ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، ہم نے انہیں یہ حکم دیا کہ تم مقرر کر لو اپنی قوم کے لیے بمصر بیوتا، اس مصر میں گھروں کو، یعنی اب تم بجائے عبادت خانوں کے آ کے ان میں نماز پڑھنے کے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ تم باہر نکلو گے تو یہ فرعونی تمہیں دیکھیں گے عبادت کے لیے جاتے ہوئے، تو اس وجہ سے یہ تم پہ سختی کریں گے، تم پہ تشدد کریں گے، تمہیں نقصان پہنچائیں گے، اس لیے وقتی طور پہ تم اپنے گھروں میں، جن گھروں میں کھلی جگہ ہے ان گھروں کے اندر نماز پڑھو، وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور بناؤ اپنے گھروں کو ہی قبلہ، قبلہ سے مراد جائے نماز، نماز کی جگہ یعنی مسجد فی الوقت گھروں کو ہی بنا لو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور ہر حال میں نماز کی پابندی کرو کہ نماز میں چھوٹ نہیں ہے۔ دشمن کا اگرچہ خوف ہے، اس کا حل یہ ہے کہ بجائے عبادت گاہ میں آ کے نماز پڑھنے کے گھر میں نماز پڑھو،
وبشر المومنین، اور آپ خوشخبری سنا دیں ایمان والوں کو کہ جو اللہ کے حکم مان کے چلنے والے ہوں، ان کو خوشخبری دے دو، اللہ ان کے لیے آخرت میں اللہ نے جنت رکھی ہے۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یہ تب کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا گئے حالات سے، اور حالات کی شدت انتہا کو جب پہنچ گئی تو اب حضرت ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں بیٹھے اللہ سے یہ دعائیں کرنے لگے، ربنا انک آتیت فرعون، اے ہمارے پروردگار بے شک تو نے دیا فرعون کو، وملأ، اور اس کی جماعت کو، اس کے جتنے کارندے ہیں، زینتاً و اموالاً، تو نے ان کو دنیا کی زینت اور اس کی عیش اور خوب مال و دولت تو نے ان کو دیا ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، کہ مال و دولت کی خوب فراوانی ہے، اور جو تیری ماننے والے ہیں وہ غربت میں ہیں۔ ظاہر بنی اسرائیلی یہ ایمان پر تھے اور یہ غلامی اور غربت میں پس رہے تھے، اور فرعونی وہ سرکش، نافرمان اور مشرک، اور وہ مالدار دولت مند۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے پروردگار اس لیے تو نے ان کو اتنی دولت دی، اتنی دنیا کی ٹھاٹ باٹ دی، لیضلوا عن سبیلک، تاکہ یہ گمراہ کریں لوگوں کو تیرے راستے سے، یعنی یہ اپنے مال و دولت سے، اپنی ٹھاٹ باٹ سے یہ لوگوں کو کفر و شرک کی راہ پہ لگا رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ربنا، اے ہمارے پروردگار، اطمس علی اموالہم، اب تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم مٹا دے ان کے مال و دولت کو، ان کا مال، ان کی دولت سب کو تباہ اور برباد کر دے، اب مزید ان کو مہلت نہ دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب مسلط کر دیا کہ ان کی جتنی دولت تھی سب کو اللہ نے پتھر بنا دیا۔ سونا چاندی جہاں جہاں جن برتنوں میں انہوں نے سنبھال کے رکھا تھا، جب ان کو ضرورت ہوتی پیسوں کی اور مال کی، سونے کی، چاندی کی، جب نکالتے ہاتھ لگاتے تو وہ پتھر ہوتے تھے، اور وہ پھٹ پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ان کے بن گئے۔ اور اگر اناج گھروں میں محفوظ کیا ہے، کھانے پینے کی چیزیں، دالیں ہیں، گندم ہے، کوئی اور جو بھی کھانے کی چیز ہے، جب اس کو نکالنے کے لیے ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے تو دیکھتے وہ بھی پتھر ہے۔ اور اس طرح ان کے گھر جو برتن چیزوں کے سنبھالنے کے تھے سارے پتھروں سے بھر گئے۔ یہ اس دعا کا نتیجہ ہوا۔ اب گھبرائے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے دعائیں کرو، تو یہ اللہ نے ان پہ عذاب مسلط کیا۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں ان میں یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ آپ کے دشمنوں کے لیے اللہ نے دنیا کی دولت اور دنیا کا مال و متاع سب کو مٹا دیا، اور سب کو اللہ نے بیکار کر دیا اور پتھر بنا دیا۔ تو اے ہمارے پروردگار مٹا دے ان کے مال و دولت کو، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو بھی پتھر کر دے، سخت کر دے ان کے دلوں کو، فلا یؤمنوا، کہ پھر یہ ایمان نہ لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، تحقیق قبول کر لی گئی تم دونوں کی دعا۔ اے موسیٰ ہارون، میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ اور اللہ بہت ہی مجیب الدعوات ہے، جب بندہ دل سے اللہ سے مانگتا ہے اللہ کریم بندے کو مایوس نہیں کرتے، اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اللہ ضرور دعا کو قبول کرتے ہیں۔ ہاں یہ کہ اس کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں، بعد دفعہ جو مانگ رہا ہے وہ نہیں اللہ دیتے، اس کے متبادل کوئی اور نعمت اللہ اس کو دے دیتے ہیں، یا اس سے کے بدلے میں اللہ کو مصیبت اس سے ٹال دیتے ہیں۔
اور یہ ہے کہ دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے لیکن دنیا میں اس کا فائدہ انسان کو نہیں ملتا، آخرت میں اجر و ثواب کی شکل میں، آخرت کی نعمتوں کی شکل میں اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب آخرت میں انسان کو اپنی دعاؤں کا نتیجہ نعمتوں اور اجر و ثواب کی شکل میں نظر آئے گا، اس وقت خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا کا ثمرہ مجھے نہ ملتا، ساری دعاؤں کا نتیجہ مجھے آخرت میں ملتا۔ اتنا بڑا انعام دعاؤں کے بدلے میں آخرت میں ملے گا۔ اس لیے دعا سے کبھی بھی انسان ہاتھ نہ کھینچے، دعائیں کرتا رہے، اگرچہ اس کو قبول ہوتی دنیا میں ایک بھی دعا نہ نظر آئے، جو مانگتے کوئی دعا قبول ہوتی نظر نہ آئے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، قبول ہو رہی ہے، اس کا بدلہ اللہ آخرت میں دے۔ ہاں یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کی جو چیزیں ہیں، شرائط ہیں، آداب ہیں، وہ ضرور ملحوظ رکھے۔ کھانا پینا حرام کا نہیں ہونا چاہیے، حلال رزق ہونا چاہیے، اس کا بھی قبولیت سے تعلق ہے۔ اور اسی طرح پورے یقین و وثوق کے ساتھ بار بار ایک ایک دعا کو دہرانا، یہ دعا کی قبولیت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ فاستقیما، اللہ نے فرمایا اس لیے قائم رہو اپنے کام پر، یہ دعوت کا کام، سمجھانے کا کام، یہ کرتے رہو، ڈٹے رہو اپنے کام پہ۔ ولا تتبعان، اور نہ پیروی کرنا، سبیل الذین لا یعلمون، ان لوگوں کی راہ کی جو نہیں سمجھتے، جنہیں کوئی علم نہیں، یہ جاہل لوگ ہیں، کافر مشرک ہیں، ان کی کچھ بھی رعایت نہیں کرنا، اپنے کام پہ مضبوطی کے ساتھ چلتے رہنا ہے اور اپنے رب سے اس کام پہ معاوضہ اور اجر اور ثواب کی امید لگانا ہے۔